جام شہادت نوش کر لیا، اور جب انہوں نے جام شہادت نوش کیا تو رب کا وہ فرمان، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ آجا آجا، ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں، جنت کی بہاریں تیرے لیے ہیں، یہ جنت کے نظارے تیرے لیے ہیں۔ غازی پاک اللہ اکبر، شہید کا وہ مقام ہے کہ شہید کے خون کا ایک قطرہ جیسے ہی زمین پہ گرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، اس کو بخش دیتا ہے۔ اور شہید کی وہ شان ہے، شہید کا وہ مقام ہے کہ شہید کی روح کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ شہید کی روحیں جو ہیں وہ سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہیں۔ جیسے آدمی ہوائی جہاز میں سفر کرتا ہے نا، تو ہوائی جہاز کا جو پیٹ ہے نا، بیچ میں پیٹ ہوتا ہے، ادھر پنکھ ادھر بیچ میں جو پیٹ ہے نا، اس میں بیٹھ کے سفر کرتا ہے۔ ایسی جنت میں پرندے ہیں، اور ایک کسبی ہوتا ہے جو مدرسے میں جا کے حاصل کیا جاتا ہے، اور ایک علم وہبی ہوتا ہے جسے علم لدنی کہتے ہیں، پروردگار اپنے بندے کے دل پہ القا فرما دیتا ہے۔ سید شاہ عبدالرزاق بانسری کا دامن پکڑ لیا ان کے دوست نے، تو ایک دن ملا نظام الدین فرنگی محلی آ گئے، تو سید شاہ عبدالرزاق بانسری نے پوچھا، مولانا جوہر کسے کہتے ہیں؟ یہ منطق کا سوال ہے۔ بولے جوہر کسے کہتے ہیں؟ ملا نظام الدین کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ جوہر کے بارے میں جانتا ہی نہیں، اتنا بڑا عالم، اور سب سے شروع میں ہی پڑھایا جاتا ہے جوہر کلی۔ کہا مجھے پتہ نہیں، ایسا لگ رہا تھا زمین پھٹ جائے اور میں اندر چلا جاؤں۔ ملا نظام الدین فرنگی محلی کہتے ہیں میں قدموں پہ گر گیا اور میں نے کہا حضور مجھے مرید کر لیجیے۔ سید شاہ عبدالرزاق بانسری نے ان کو مرید کیا۔ یہی ملا نظام الدین فرنگی محلی ہیں کہ سرکار بانسا کی پالکی کو اپنے کاندھے پہ اٹھاتے تھے، اور سرکار بانسا ایک قدم پالکی کے اندر رکھتے تھے اور دوسرا قدم ملا نظام الدین کے کاندھے پہ رکھتے تھے، اور ملا نظام الدین فخر میں یوں کہتے تھے جسے شاعر نے کہا ہے، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بیٹوں کا، میری نسلوں پہ ہے نقش قدم زہرا کے بیٹوں کا۔ فرنگی محلی جن کا دامن پکڑے اسے سید شاہ عبدالرزاق بانسری کہتے ہیں۔ اتنا بڑا اللہ کا ولی کہ ایک پلک جھپکنے سے پہلے اپنے چاہنے والے کو بہرائش بھیج دیتا ہے۔ حجام تھا، محبت کرتا تھا غازی پاک سے، بولا حضور وقت سے پہلے آ گیا، کہا حضور خط بنوانا ہے، ناخن ترشوانا ہے تو کرا لیجئے، کام میں جا رہا ہوں غازی پاک کی عرس میں۔ تو کہا کہ ہر سال جاتے ہیں؟ بولا ہاں ہر سال جاتا ہوں میں، غازی پاک کا ایک بھی عرس نہیں چھوڑتا۔ تو کہا رک جاؤ کچھ دن رک جاؤ، ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ اب اس سے اچھی بات کیا ہے کہ اگر آپ کی مسجد کے امام صاحب کہتے ہیں حاضری دینے جا رہے ہیں، رک جاؤ میں بھی چلوں گا، تو آدمی کہے گا ارے امام صاحب کے ساتھ حاضری ہو جائے، اس سے اچھی بات کیا ہے؟ اور پیر کہے کہ میں بھی چلوں گا ساتھ میں، تو مرید کی تو ویسے ہی قسمت کھل گئی کہ پیر صاحب کے ساتھ میں حاضری دینے جانا۔ دن گزرتے چلے گئے، وقت آتا چلا گیا، قریب آ گیا وقت۔ اس نے کہا حضور جائیں گے نہیں؟ سید شاہ عبدالرزاق بانسری بولے مجھے ضروری کام لگ گیا ہے، ایسا کرو تم ہی چلے جاؤ۔ دل کے اندر سے ایک آہ نکلی کہ حضور اگر جانا نہیں تھا تو مجھے روکا کیوں؟ جو قافلہ جانے والا تھا وہ تو چلا گیا، اب میں کیسے جاؤں گا؟ اب تو کل شریف بھی مجھ کو نہیں ملے گا، میں یہاں سے نکلوں گا۔ پہلے جو سفر ہوتے تھے نا وہ پیدل سفر ہوتے تھے یا گھوڑے پہ ہوتے تھے، آج تو سفر بہت آسان ہو گیا، تو اگر 1 گھنٹے کا بھی وقت مل جائے تو آدمی کل میں حاضر ہو جائے گا۔ وہ دور تھا، وہ رونے لگا حضور اب کیسے پہنچوں گا میں غازی پاک کے آستانے پر؟ کہا روتے کیوں ہوں؟ کہا حضور میں ہر سال جاتا ہوں، 1 سال نہیں گیا تو میں بے چین ہو جاؤں گا۔ کہا پریشان مت ہو، تمہیں حاضری دینے جانا ہے نا؟ کہا ہاں۔ کہا تو رکو، آپ نے ایک پرچہ دیا، کہا فلاں جگہ فلاں مقام پہ پہنچ جانا، اور کل شریف کے بعد ایک گھڑ سوار آئے گا، تم اسے سلام کرنا، وہ تمہیں سلام کا جواب دے گا، یہ میرا پرچہ دے دینا، وہ جو جواب دے اسے میرے پاس لے کے آ جانا۔ کہا حضور جاؤں کیسے؟ فرمایا آنکھیں بند کر
سید شاہ عبد الرزاق باسوی کا مقام دیکھیے گا. سید شاہ عبد الرزاق باسوی نے اپنا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا, فرمایا آنکھیں کھول. جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ باسا شریف میں نہیں تھا بلکہ آنکھیں کھلی تو بہرائچ کی سرزمین میں موجود تھا. غازی پاک کا آستانہ نگاہوں کے سامنے تھا. اللہ اکبر, خوشی کی انتہا نہ رہی, کل کے ارکان ادا کیے. اس کے بعد فلا مقام پہ چلا گیا جس کے بارے میں غازی پاک کے تعلق سے غازی پاک کے کل کے بعد میں حاضر ہونے کے لیے سید شاہ عبد الرزاق باسوی نے فرمایا تھا. پہنچا تو بات ہے, یہ گھڑ سوار آیا, دعا سلام ہوا, اس نے پرچہ دیا. انہوں نے پرچہ دیکھا اور کچھ لکھ کر کے اس کو بھی ایک پرچہ دے دیا. کہا یہ ہمارا پرچہ اس کو دے دینا. کہا کہ میں جاؤں کیسے؟ کہا آیا کیسے تھا؟ کہا میرے سر پہ ہاتھ رکھا, آنکھیں بند کرائی, میں یہاں پر تھا. فرمایا آنکھیں بند کر. جب اس نے آنکھیں بند کی, پھر سوار نے اپنا ہاتھ رکھا, فرمایا آنکھیں کھول. جب اس نے آنکھیں کھولی تو اب وہ بہرائچ میں نہیں ہے بلکہ سرکار باسا کے سامنے باسا میں مسکرایا.